جو کامیاب بزنس کرتے ہیں وہ ہمیشہ انویسٹ کرتے ہیں انسرٹینٹی پہ. ہم کہتے ہیں پہلے تنخواہ بتاؤ بعد میں بات کرنا. اور کبھی آپ چھوٹے طبقے کو بھی نوٹ کریں, ذرا آپ ان کو تھوڑا سا کم پیسے بتائیں گے نا تو وہ کہتے ہیں دہاڑی ماری جائے تمہاری جائے, میں نے تھوڑے پیسوں پہ کام نہیں کرنا. جاب پر بھی ہے نا تو آپ اپنی اسکلس کے اوپر بیس کر کے اپنا چھوٹا موٹا کام لازم شروع کریں, اس پہ آپ ورکنگ کرتے رہیں. جس وقت وہ کام کنسیڈریبل ہو جائے اس وقت آپ کہیں گے کہ میں اپنی جاب چھوڑتا ہوں اور میں اس کام کے اوپر آ جاؤں. جن کو اللہ تعالیٰ حلال کی توفیق دے دیتا ہے نا, جو حلال چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حلال کی توفیق دے دیتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد جو ہے اپنی رحمت سے ایسے نوازتا ہے کہ پھر جو ہے نا دنیا حیران ہوتی ہے. مسلمان کی راہ جو ہے نا وہ درمیان والی نہیں ہے, وہ یا صحیح ہے یا غلط ہے, کوئی اچھا برا نہیں ہے, یا صحیح ہے یا غلط ہے, اور صحیح کے ساتھ اس کو جانا اور برے کے خلاف اس کو جانا ہی جانا ہے. جو لوگ اتنے اسکلفل ہوتے ہیں یا اتنے کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں جو کہ اتنے اچھے رینک تک پہنچتے ہیں, یہ لوگ اگر جا کے اپنا کوئی اسٹارٹ اپ شروع کریں گے تو پتہ نہیں کتنی مخلوق خدا کو فائدہ دیں گے حلال وے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم. آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہماری جو ورک پلیس چیلنجز کی سیریز چل رہی تھی, اگین اس کی آج ہمارے پاس ایک لاسٹ ایپیسوڈ ہے. وہی بات جو ہم پہلے بھی آپ سے کر چکے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے اپنے اسلامک جو ہے اس کو پرسپیکٹیو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنی زندگیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اللہ کی توفیق کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کریں کہ جو ہم سب کے لیے بینیفیشل ہوں. آخری ایپیسوڈ ضرور ہے لیکن انشاءاللہ اور بہت ساری اچھی ایپیسوڈس کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. یور سجیشنز آر آلویز ویلکم. ڈو گیو اس سجیشنز کہ ہمیں کن ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے اور کن ٹاپکس پہ ہمیں سیریز چلانی چاہیے. ملتے ہیں ڈاکٹر آسیہ سے ایز یوزول. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ مجھے بلانے کا, اور بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے یہ سیریز کرنے کے بعد. اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کرے ہم ایسی ہی جو کہ ہماری نیڈ آف دی آور جو ایشوز ہیں ہم ان کے اوپر بات کرتے رہیں انشاءاللہ یا رب. ڈاکٹر آسیہ, ہم نے ورک پلیس چیلنجز کو شروع سے ٹچ کیا تھا. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگ تھوڑا بہت گائیڈ لائن دے سکیں فرام دا ویری بگننگ. ابھی ہم نے ایتھیکل جو ہماری ایک ویلیوز ہوتی ہیں اور اسلامک ویلیوز کے متعلق بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی. تو آج ہم اسی بات کو تھوڑا سا اور ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ سے لے کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں, اور ہم میں سے ماشاءاللہ بہت لوگ یہ کرتے بھی ہیں, کہ اپنے آپ کو ہر اس غلط چیز سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ایتھیکلی اسلامکلی یہ سب غلط باتیں ہیں. جیسے ہم نے کہا یا لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ہاں بھائی جب ہم لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ when no one is watching, Allah is there. اللہ از واچنگ. ٹھیک ہے نا, اللہ از definitely doing that and watching us. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کو دور رکھتے ہیں تو ڈاکٹر آسیہ کہ ہم نے تو اپنے آپ کو دور رکھ لیا, اگر ہمیں اپنے ارد گرد یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو تو should we shut our mouths or should we raise a voice؟ اپنے آپ سے کہیں کہ نہیں تم تو اپنا تم تو بڑے اچھے ہو, تم تو بڑے اچھے ہو, تو دوسروں کو جانے دو, دوسرے پہ ہیں کرنے دو, ان کو کر رہے ہیں تو کرنے دو, چلنے دو جو چل رہا ہے. اس موقع پر ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے امپلائی ہونے کے ناطے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر وہ بات دیکھیں ڈاکٹر آسیہ آگے بھی پہنچاتا ہے تو اس کو تو پورے اس میں پیٹ دیا جائے گا کہ یہ جس پائے اور جگہ کوئی نہیں ہوگی, اس کی جو ہے نا جگہ کوئی نہیں ہوگی, اور اس کی جو بلنگ اور اس کی شازیہ بہت بڑا چیلنج ہے. آپ یہ دیکھیے, ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ میں تو اپنا کام ایمانداری سے کریں, دوسرے جو چاہے کریں, ایسا نہیں ہوتا. یہ پورے کام میں کہیں نہ کہیں آپ کمپلیسٹ ہوتے ہیں, خصوصاً جب آپ کو ایک بات کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور آپ اس کو اتھارٹیز تک نہیں پہنچاتے ہیں تو آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. آپ دیکھیے وہ قرآن مجید میں قصہ آتا ہے نا اصحاب السبت کا, تو اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے کہا 3 گروہ بن گئے نا. ایک وہ جو کہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے, جو مچھلیاں پکڑنے سے رک گئے. دوسرے وہ جو کہ مچھلیاں پکڑنے سے بھی رک گئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی منع کرنا شروع کیا. اور تیسرے وہ نافرمان تھے جنہوں نے دھڑلے سے مچھلیاں پکڑی. تو ہوا کیا کہ وہ جو ہے نا, اور یہ قرآن مجید میں قصہ ہے, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اس جو ہے نا سورۃ الانفال میں نہیں, سورۃ الانفال سے پہلے سورۃ الاعراف, انعام ہے شاید اس کے اندر, اعراف میں شاید ہے, 9ویں پارے میں ہے. تو وہ ہوا کیا کہ وہ جو تھے نا, اب جو ایک وہ گروہ ہے جو مچھلیاں نہیں پکڑ رہا اور منع بھی نہیں کر رہا, کیونکہ اس کو لگ رہا ہے منع کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے, انہوں نے کون سی میری سن لینی, مجھے ہی ہمیں بیٹھ گئے بنا دیں گے نا.
اور انہوں نے اور ساتھ وہ دوسروں کو بھی کہتے تھے کیوں سر کھپا رہے ہو, کیوں ہوں، ان کو چھوڑ دو, انہوں نے تمہاری سن لینی ہے. ہاں تو انہوں نے ایک جواب دیا اور بہت کمال کا جواب ہے, قالوا معذرۃ الی ربکم, ہاں کہنے لگے نہیں, ہم نے اپنے رب کے سامنے عذر پیش کرنا ہے کہ اللہ صحیح ہم ہیں, بالکل ہم نے بات کہی تھی. ہاں اور یہ بھی ہے کہ لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ شاید لوٹ وہ آئیں. واپس پلٹ جائیں. اور پھر آتا ہے فاخذناہم بعذاب بئیس بما کانوا یفعلون, کہ تفسیر کے مطابق وہ جو دونوں گروہ تھے جو منع نہیں کرتے تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی, ان دونوں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, صرف اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو نجات دی تھی جس گروہ نے نہ صرف مچھلیاں نہیں پکڑی بلکہ کہا بھی. روکا ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ بات اتنی اہم ہے. ہم جہاد کی بات کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے جب تک ہم غزہ نہیں پہنچے یا سیریا نہیں پہنچے ہم نے جہاد کیا ہی نہیں. ہر انسان کا جہاد اس کے ساتھ ہے. یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی بڑی کمال کی حدیث ہے, زبردست عزیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا صدقہ کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنے ہم پور ہیں, ہمیں تو لوگوں سے چاہیے, ہم کیا صدقہ کریں گے, پیسہ دیلا ہے کوئی نہیں ہے, ضروریات اپنی پوری نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے کہا پھر ایسا کرو کہ امر بالمعروف کرو, نیکی کا حکم دے. کہنے لگے اللہ کے رسول ہماری معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہم کسی امیر بااثر آدمی کو یہ کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو, ہماری تو کوئی دھیڑ ہی نہیں ہے, تو ہمارے ساتھ وہ کیا سلوک ہو, اٹھا کے وہ ہمیں باہر نہ ماریں گے, ہماری کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم یہ بات کر سکیں. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر ایسا کرو کہ اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ کرو. اچھا, اب اپنی ذات کے شر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جب ہم خاموش رہتے ہیں ظلم کو دیکھتے ہوئے تو ہم ظالم کا وزن بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اتنا آسان کام یہ نہیں ہے. ظالم تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ دیکھیں اور چپ رہیں, بلکہ وہ آپ کو 4 پیسے بھی آپ کے ہاتھ میں تھماتا ہے کہ تم چپ رہنے کی قیمت یہ لے لو. نو نیوٹرلٹی ان اسلام. اور اس کے اوپر میں بہت ایمفسائز کروں گی, قرآن مجید میں اس مضمون کو 1000 مرتبہ ٹچ کیا گیا ہے, اور کلیئر ڈائلاگ کی صورت میں 5 مرتبہ ٹچ کیا گیا ہے. یہ مستکبرین کا عذر اور مستضعفین کا عذر. مستضعفین جو کمزور ہے زمین میں نا, وہ اب جب اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے تو تم بھی تو گناہ کر رہے تھے نا, تو کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم بڑے مجبور تھے زمین میں, یہ بڑے بڑے استکبرو جنہوں نے زمین میں جو ہے نا بڑا تکبر تھا, ان کی بڑی صحت تھی, ان کا بڑا انفلوئنس تھا. بل مکر اللیل والنہار استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا, کہ کیا کہیں گے کہ, اور پھر ان کو کہیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. ہؤلاء الذین اضلونا, ڈبل عذاب دے ہم ان کو ڈبل عذاب دیں, بعذاب ضعف, ان کو ڈبل عذاب دیں. اللہ تعالیٰ مستضعفین کا یہ عذر نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم تھے اپنے مفادات کی وجہ سے ان کے ساتھ. عذر جو ہے نا, مجبوری کا عذر 1 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے, 1 دن کے لیے ہوتا ہے, ساری زندگیوں کے لیے نہیں ہوتا. تو در حقیقت تم خود بھی اس سٹیٹس کو کا جو ہے نا حصہ بنائے ہوئے تھے. جیسے وہ مستکبرین اس غلط اور جبر کے اور ظلم کے نظام سے اپنی پیٹ بھر رہے تھے, اپنی تو جوڑیاں بھر رہے تھے, تو تم بھی تو ساتھ ساتھ بھر رہے تھے نا, گیدڑوں کی طرح ہی صحیح, لیکن تم بھی تو بھر گئے تھے. اور آج تمہارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ عذاب کا اور بلیم کا سارا گناہ میں ان کے سر پہ ہم ڈال دیں اور خود نیک بن جائیں. اور یہ ہماری ہاں کی بیویاں لازم کرتی ہیں, شوہر بہت برا ہے اور میں تو شوہر کے اطاعت گزار. اللہ تعالیٰ نے یہ عذر قبول نہیں کیا. بالکل یہ اسی طرح جب ہم ورک پلیس پر ایسا کچھ غلط ہوتا دیکھتے ہیں, یا جو چیز جو ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ بنتی ہے, تو ہم کہتے ہیں یار ہم کیا کریں. اور میں آپ کو بتاؤں, جن لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ یہ کرتے بھی ہیں, اس کے جواب میں فتنے میں آزمائش میں مبتلا بھی ہوتے ہیں. میرے سامنے خود ایک صاحب کا قصہ ہے, ان کی واپڈا میں جاب تھی, اور یہ ہے کہ جہاں پہ وہ ساری وہ لیتی تھی نا, وہ جو غلط کنڈے ونڈے ڈالنے والوں کو خاموش کرنے کے لیے وہ جو ملتی ہیں بھتے وتے ملتے تھے, تو وہ ملتے تھے اور وہ بیچارے دیکھتے تھے. ان کے لیے 2 آزمائشیں تھیں. ایک تو آزمائش یہ تھی, وہ دیکھتے تھے کہ میں حلال کی سیلری اتنی سی لے کے بیٹھا ہوں, جبکہ میرے ساتھی جو ہے نا وہ رشوت کھا کھا کے, اور وہ جو ہے نا منتھلیاں, اس کو منتھلیاں کا ایک لفظ بولا جاتا ہے, منتھلیاں لے لے کے وہ تو اتنے ڈھیر سارے جو ہے پیسے کما رہے ہیں. اور پلس یہ ہے کہ وہ جو حرام کھا رہے تھے وہ ان کو حلال کھانے والے کو بیٹھنے کیسے دیتے, کیونکہ جب تک وہ ان جیسا نہیں ہوگا وہ ان کی شکایت کر دے گا یا کیا ہوگا. حتیٰ کہ ان صاحب نے اپنی گورنمنٹ کی لگی لگائی نوکری چھوڑ دی تھی,
اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات آسان نہیں ہے، بعد میں اللہ نے ان کی بڑی آزمائش کی، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ حلال کی توفیق دے دیتا ہے نا، جو حلال چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حلال کی توفیق دے دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد جو ہے اپنی رحمت سے ایسے نوازتا ہے کہ پھر جو ہے نا دنیا حیران ہوتی ہے کیسے، اور سب سے بڑھ کے وہ جو پیس آف مائنڈ ہے کہ آئی ڈیڈ دی رائٹ تھنگ۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو اتنی شاندار نوکری، اتنی اسٹیبلش جو ہے نا اسٹیٹس، یہ اللہ ہی کی دین ہے۔ اگر یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے لگ گیا تو یہ پھر ہمارے لیے سعادت تو نہیں، شقاوت ہے نا۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا مسلمان کی راہ جو ہے نا وہ درمیان والی نہیں ہے، وہ یا صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی اچھا برا نہیں ہے، یا صحیح ہے یا غلط ہے، اور صحیح کے ساتھ اس کو جانا اور برے کے خلاف اس کو جانا ہی جانا ہے، نو آپشن۔ اور تیار بھی رہنا ہے کہ حالات اس کے خلاف بھی ہوں گے اور چیزیں اس کے چیلنجز بھی اس کو فیس کرنے پڑیں گے، لیکن اگر اس کو یہ یقین ہے اور اس کے بعد کا ٹرسٹ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اسی کی خاطر یہ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو، اور ایسے بندوں کو تو بالکل بھی نہیں چھوڑتا۔ بالکل اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں۔ ہاں تو ڈاکٹر آسیہ پھر اس میں تو یہ ہو گیا نا کہ سب سے پہلے تو ظلم کو دیکھ کے بھی خاموش رہنا، تو وہ بھی ظلم کا ساتھ ہی، اور آپ بھی ظالم میں ہی کنسیڈر ہوئے، اور ناانصافیوں کو اور برائیوں کو دیکھ کر بھی خاموش رہنا، اور اگر کوئی ایک احسن اور ایک اچھے طریقے کے ساتھ، اگر آپ کی ریپو اچھی ہے اور آپ ایک احسن اور طریقے کے ساتھ وہاں کی رانگ ڈوئنگس کو اپنی اتھارٹیز کی طرف پہنچاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اتھارٹیز بھی آپ کو اس چیز کا ریگارڈ دیں گی۔ امید تو ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے نہ ہی دے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے لوگ زیادہ اثر کر جائیں، لیکن اسٹے ریڈی، بالکل اسٹے ریڈی، آپ کا ایمان اللہ کے ساتھ ہے، آپ کا معاہدہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، آپ کا دنیاوی مفاد کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے نا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ پھر اگر ایک ایسا بھی کوئی وقت آ جائے کہ اگر آپ شاید خاموش بیٹھے رہیں اور اپنے آپ کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ یہی تو کر رہے ہیں، ہم کون سا کر رہے ہیں، پھر ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ کوئی آپ کو دوسرا انفلوئنس آپ کے اوپر آ جائے اور آپ سے وہ کہیں اچھا یار چھوٹا سا ہی تو جھوٹ ہے، بول دو، تو آپ کہیں گے کہ اچھا چلو اتنی سی بات ہے تو شاید میں بول دیتا ہوں، یا وہ کہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں نے یہ کام کر تو دیا، بس تم ذرا خاموش رہو، باقی سب خیر ہے۔ شاہ کبھی بھی کوئی بات اتنی سی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک چپ جو ہوتی ہے نا جو وقت پہ نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ کئی دفعہ اتنے بڑے جرم کا دروازہ کھول دیتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا پارٹ تھے، یو ور دی ریزن۔ بالکل۔ لیکن ڈاکٹر آسیہ آج کل یہ دیکھیے نا کہ آج کل کی زندگیوں کے اندر باتیں تو ہم یہ کر رہے ہیں، سب نے سوچنا ہے کہ کیا کہاں سے پاسبلٹی ہو سکتی ہے، یہ والی کہاں سے ہو سکتا ہے، لیکن میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ہم سب انڈیویجولی اگر یہ سوچیں تو ایک انڈیویجول بھی اسٹیپ اٹھا لے، اور اگر کسی چیز کی طرف بہتری کی طرف آئے گا تو میرا خیال ہے معاشرہ اسی طرح بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا صحیح اور غلط کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے، اور ناپاک جتنا چاہے زیادہ ہو، کانسرٹس میں حرام اور گندے کاموں کے اندر جوک در جوک دنیا بغیر اس سوچے سمجھے بھاری ٹکٹ خرید کے بھاگی جا رہی ہے، اس کے ساتھ کیا وہ صحیح ثابت ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والو۔ آمین آمین یا رب، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور پھر ہم نے ایک ایپیسوڈ میں بات کی تھی نا کہ آئین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ بالکل، اللہ سے، اللہ تو موجود ہے نا۔ ڈاکٹر آسیہ ایک بڑا میرے خیال سے کافی ایک مشکل بھی سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سوال بنتا ہے، ایک سچویشن ایسی ہے ایک ورک پلیس کے اوپر کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی سی ایک اصلاح کی کوشش بھی کر لی، جیسے ہم نے کہا کہ برائی کو دیکھ کر ہم نے برائی کو سمجھا بھی، لوگوں کے غلط اور جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے انڈسٹری کو یا کسی بھی آرگنائزیشن کو، تو ہم نے اس کی اطلاع بھی دینے کی کوشش کی، چیزیں کہیں بھی اصلاح کی طرف نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اس موقع کے اوپر ایک انسان کے سامنے ایک ہو سکتا ہے اس کی بڑی اٹریکٹیو سیلری بھی ہو، پیچھے سے اس کا لک آفٹر، اس کو ماحول بھی ایسا ہے، فیملی کو بھی دیکھنا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے۔ کیا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے لیکن اللہ کی حدود جہاں پہ کراس بھی ہو رہی ہیں، جہاں پہ آپ کا اپنا ایمان بے تحاشا خطرے میں ہے کہ آپ کہیں بھی لڑک سکتے ہیں، شیطان آپ کو کہیں بھی پریشان کر سکتا ہے، کیا اس موقع کے اوپر اس جگہ کے اوپر رہتے رہنا، جاب کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، یا ایک بندہ اللہ کی خاطر ہی ڈیسیژن لے سکتا ہے کہ یا اللہ تیری خاطر تو یہ کام کرنے لگا، I'm going to quit this and you will take the ways out of for me۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ نافرمانیوں میں سے اصحاب کہف بھی تو نکلے تھے نا اس بادشاہ کی کہ یہ ان غلط چیزوں کی طرف آتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے پہ میں چل رہی ہوں نا میری یہی جاب سیف رہنی چاہیے اور میرے مطابق ہونا چاہیے، حالانکہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکال کے ایک ایسی جگہ پہ بھیجتے ہیں جہاں پہ آپ کی صلاحیتوں کا بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور آپ کو اطمینان بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو ہم وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتے ہیں کہ ان سے کہو زمین میں سیر کرو نا، اور اللہ کا فضل تلاش کرو نا۔ تو یہ جو انٹرپرونرشپ ہے اور جو بریکنگ آؤٹ آف دی باکس، دیکھیے آج کی دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی جو ہے نا
सक्सेस जो है ना ये कंफर्ट जोन से अ लिटिल आउट होती है, तो मे बी दिस इज योर चांस। या डेफिनेटली सोचिए जरा सही बात है। इस बात को। और मैं ये समझती हूँ कि जो लोग इतने स्किलफुल होते हैं या इतने क्वालिफाइड और एजुकेटेड होते हैं, जो कि इतने अच्छे रैंक तक पहुंचते हैं, ये लोग अगर जाके अपना कोई स्टार्टअप शुरू करेंगे तो पता नहीं कितनी मखलूक खुदा को फायदा देंगे हलाल वे के साथ, और इनको खुद भी कितना फायदा होगा। तो हो सकता है अल्लाह ताला आपको वो एक मोनोटोनियस जॉब के साथ से निकाल के आपकी सलाहियतों को आपके लिए ज्यादा बहुत इस्तेमाल करे, बिल्कुल आपकी सही बात। चैलेंजेस कबूल करने के साथ को अल्लाह ताला आपको मजीद आगे बढ़ाए, आपकी हम्म, औलाद आपको मेहनत करते हुए देखे तो खुद आपके वो हम्म, काम का साथ बने। हम्म, और आपको पता ही है कि ट्रेड को अल्लाह ताला ने जो है ना हाँ दूसरी सब शोबों में सबसे ज्यादा बिल्कुल अहमियत दी है। बरकत वाला तो मैं कमाल ये है। समझती हूँ कि कोविड के बाद जो हमें एक तोहफा मिला है ना वो हाँ एंटरप्रेन्योरशिप का मिला है, कि अब हम्म, हम में से हर बंदे को पता है कि मेरे हाथ में जो भी स्किल है, हम्म, ठीक है, अगर मैं उसको किसी ना किसी तरह मार्केट करके तो उसका हम्म, फायदा उठा सकता हूँ। हम्म, तो हर बंदा एक्सप्लोर कर रहा है, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं सिलाई हम्म, अच्छी कर सकती हूँ। वही मैंने जैसे पिछली बार किस्सा सुनाया कि वो साहब कहने लगे मुझे और तो कुछ नहीं, मुझे मारना पीटना बहुत अच्छा आता है। हाँ तो उन्होंने वहीं से पहचान के तो उसके हम्म, अंदर वो चले गए, तो जबरदस्त बात है। और बिल्कुल देखें ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी ने, आप घर बैठे कुरान पढ़ हम्म, सकते हैं, आप घर बैठे कुरान पढ़ा सकते हैं, हम्म, आप घर बैठे सीख सकते हैं, हम्म, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। हम्म, ढेरों कोर्सेज हैं जो कि ऑनलाइन हम्म, फ्री आपको हैं या बिल्कुल बहुत नॉमिनल फीस के ऊपर है। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपकी स्किल डेवलप करने के लिए, हम्म, अगर आप सर्टिफिकेशन ले लें तो यू डोंट हैव टू पे एनी हम्म, मनी। हम्म, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हम्म, जस्ट स्टार्ट ट्राई यूजिंग दैम। और हम्म, ख़ास तौर पे मैं ये समझती हूँ वो लोग जिनके पास अच्छी सोच है, हम्म, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बम्पी गुजारी है, जिनके पास एक्सपोजर अच्छा है, हम्म, उनको तो वो तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर भी करना शुरू कर देना, तो ये भी हम्म, खल्क़े खुदा की भी खिदमत है। और आप जब लिखने पढ़ने में आ जाते हैं बहुत आगे जाते हैं। यही वजह सही है बात है। रिसर्च, तहकीक हम्म, और तदरीस और ये चीज़ें जो हैं देखें, ये लोग हमेशा स्टैंड आउट करते हैं। तो बिल्कुल थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लॉग, स्टार्टिंग अ चैनल हम्म, इन बड़े अच्छे वे के साथ। एक साहब है, मैं इनसे माशाल्लाह बड़ी मुतासिर होती हूँ, टिकटॉक के ऊपर उन्होंने अपना वो चैनल बनाया हुआ है हम्म, और वो रोज़ लाइव पढ़ा रहे होते हैं यस्सरनल कुरान। हम्म, और उनके मैंने देखा है कि उस वक़्त में उनके पास 800 से 900 लोग जो है ना लाइव उनका वो सबक देख रहे होते हैं। हम्म, सबक कितनी देर का होगा जिसके अंदर वो हाँ सजादा और वो जैसे ज़बर, ज़ेर के बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिखा रहे होते हैं। लेकिन इस वक़्त तो माशाल्लाह हर बंदे के पास जो है ना कोई और फिर मार्केटिंग का जो आपके पास इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, वो हम्म, कितनी बड़ी चीज़ है कि आप हम्म, अपनी प्रोडक्ट को या अपनी जो स्किल को आप हम्म, मार्केट कितने आराम से कर सकते हैं। हम्म, तो देखिए कि अपॉर्च्युनिटीज़ आर देयर। हाँ, बिल्कुल सही ठीक बात है है। ना? और फिर अगर आप वही बात अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी-ऐसी जगहों से सबब निकालता है कि वो बिल्कुल ऐसी बात उसका है। सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी बात है। डॉक्टर आसिया इस चीज़ को एक आखिरी बात के साथ करने के बाद हम कंक्लूड करते हैं। हमारे हम एक और भी तो एक ट्रेंड है ना एक बहुत ज़्यादा कि हाथ से काम करने वालों को या जिस हुँ, जो एक छोटी कोई स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे कोई सीख रहा है या कोई ऐसा भी काम कर रहा है, तो उसको बहुत उसमें समझा जब हक़ीर तक सम आपके पास कोई व्हाइट कॉलर जॉब या कोई ऐसी डिग्री नहीं है और अगर आपका स्किल्ड जॉब नहीं है, तो वो आपको उनको डिग्रेड भी किया जाता है या तुमने क्या पढ़ लिया या तुम किधर जा रहे हो। तो ये ट्रेंड भी आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमें ये भी आपका क्या ख़्याल है? क्या ये बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है कि नहीं डेफ़िनेटली डिग्रीज़ भी हासिल कर लें, लेकिन एक स्किल का हाथ में होना और ऐसी ऐसी छोटी जॉब्स को अगर कोई कहाँ पे कोई वेल्डिंग की काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन है या कोई मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, तो इनको बिल्कुल। गलत नज़र से या छोटी नज़र से देखना कि ये क्या है, इसकी क्या जॉब है या ये। तो ये भी तो रवाज की होनी चाहिए, मैंने डिमोटिवेट बहुत करना सारे जो इसको। है ना स्किल्ड लोगों को देखा है, मुझे उनमें जो कमी नज़र आई है ना, जो लोग हमारे घरों में काम करने आते हैं, कोई पेंट करने आता है, कोई हमारे घरों में लकड़ी का काम करने आता है। आप यकीन कीजिए मैं उनकी स्किल के ऊपर बहुत हैरान होती हूँ। मुझे जो उनमें प्रॉब्लम नज़र आती है ना, वो क्या नज़र आती है, प्रोएक्टिविटी की, कंसिस्टेंसी की और जो है डिसिप्लिन की। वो ऑर्गनाइज़ेशन लोग वो लोग जो होते हैं कभी अपना जो है ना काम वक़्त पे पूरा हुँ, करके ज़िम्मेदारी के साथ हैंडओवर नहीं करते, बल्कि हुँ, ये सारे जो इस तरह से छोटे तबके का मैं इसको हुँ, नाम लूँगी, जो इस तरह से मेहनत करने वाले होते हैं, इनको बस कंट्रोल करना आपकी खूबी होती है, हुँ, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं, आपका 70 टू 80% काम करके बाकी का छोड़ के भाग जाते हुँ, हैं। और आपने देखा है वो आपसे पैसे ले लेते हैं, तो उसके हुँ। बाद अब दूसरी किसी और का काम पकड़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, यानी these धोखा are और रॉन्ग बेईमानी। ट्रेंड्स बिल्कुल। अच्छा, इन्हीं में से मैंने देखा है जो बंदा ज़रा ज़िम्मेदार होता है ना, हुँ, हुँ, एकदम वो मिस्त्री के लेवल पे आ जाता है, और आपको हुँ। पता है कि मज़दूर के मुकाबले में मिस्त्री की तनख्वाह 3 गुना ज़्यादा होती है। हुँ, और बड़ी जल्दी ये जो इस तरह के मिस्त्री हुँ, हज़रात जो होते हैं, वो फ़ौरन ठेकेदारी के ऊपर आ जाते हैं हुँ, कि वो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पकड़ना शुरू कर हुँ, देते हैं और फिर देयर इज़ नो लिमिट। हुँ, अच्छा, आ जाके बात तो फिर वही होगी, एक हम जो चीज़ को हमेशा हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो कंसिस्टेंसी को करते हैं। हुँ, आप कहते हैं मैंने फलां शुरू किया, फिर वो चला ही नहीं। हुँ, आपसे पूछें आपने कितनी दफ़ा उसको किया? हुँ, जी, वो मैंने 2-3 महीने पहले लास्ट टाइम किया था और उसके बाद मैंने देखा ही नहीं।
That's how آپ اپنا یوٹیوب چینل شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا ہم انسان کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً جو ہے نا رزلٹ ملے, جبکہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں نا, جو کامیاب بزنس کرتے ہیں, وہ ہمیشہ انویسٹ کرتے ہیں انسرٹینٹی پہ. ہم کہتے ہیں پہلے تنخواہ بتاؤ بعد میں بات کرنا, اور کبھی آپ چھوٹے طبقے کو بھی نوٹ کریں, ذرا آپ ان کو تھوڑا سا کم پیسے بتائیں گے نا تو وہ کہتے ہیں دہاڑی ماری جو ہے تمہاری, جو میں نے تھوڑے پیسوں پہ کام نہیں کرنا, حالانکہ نہ ہونے سے تو یہ بھی بہتر تھا نا. اور اسی سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا موقع نکال دیتے ہیں. تو ہم اتنے جو یونیورسل اصول ہے نا ان کو بھول جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہم ان جابس کو وہ دیکھتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, جو ہاتھ کا ہنر ہوتا ہے آج انٹرپرینورشپ کے دور میں یہ سب سے زیادہ اہم ہے. جیسے آپ نے بولا ویلڈنگ کر لینا, اور یہ چیزیں مشکل بھی نہیں ہے. الیکٹریشین کا کام سب ہر لڑکے کو آتے ہیں. ان کاموں کو تھوڑی سی بندہ توجہ دے تو اتنا مزہ آتا ہے یہ کام کرنے میں نا. اسی طرح سے اب جس طرح سے کر کے اتنی شاندار لکڑی کی پروڈکٹس آ گئی, آپ چیزوں کو اکٹھا کریں, آپ اپنے گھر میں جیسی چاہیں چیز بنائیں. لیکن مسئلہ سارا وہی ہے کہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. ہمیں تو وہ چمکتا دمکتا آفس, اے سی لگا ہوا, اور جس میں ہمیں صرف تنخواہ مل جائے اور ذمہ داری ہم کسی بات کی لینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو رویہ یہ ہمیں بہت خراب کرتا ہے. حالانکہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ جو گاڑیاں ٹھیک کرنا ہے, اس کی تو مارکیٹ ان اینڈنگ ہے. یہ جو کار کی صفائی, ڈینٹنگ, پینٹنگ, اور جو ہے نا الیکٹریشین کا کام, اس کی جو ہے پوشش وغیرہ وغیرہ سب چیزیں کہاں پہ جاتی ہے. اور یہ کام مشکل بھی نہیں ہے, 2 دن انسان کسی کے ساتھ لگے رہے تو انسان کو یہ کام آنے لگ جاتا ہے, اور اس کو اپنا پھر کاروبار بنایا جا سکتا ہے. اپنے کاروبار کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس وقت پوری دنیا میں ڈگریاں فیل ہو رہی ہیں, یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بات بتا رہی ہوں. کہاں کہاں پہ لوگ, آپ کو پتہ ہے اپنی کتنی اسٹیبلش جاب سے کووڈ کے درمیان ان کی لے آف ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ ٹائم ہے کہ وہ لوگ خود پروڈکشن کی جو ہے نا وہ اینڈ کے اوپر آ کے بیٹھے. لیکن ہمیں پتہ نہیں, شاید اپنے آپ پہ اعتبار نہیں ہے. اصل میں آپ کو تو ہمیں اپنے آپ پہ بھی اعتبار ہے. ہم رسک لینا نہیں چاہتے, ہمیں ایزی پیسہ آسان لگتا ہے. لگی بندی تنخواہ تھوڑی ہو جائے, بس لگی بندی ہو جائے. ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی باہر کی فورس ڈسپلن کر لے, لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کریں گے کوئی ہمیں ڈسپلن نہیں کرے گا. اور وہ ایک بڑا مزے کا محاورہ ہے کہ یہ میں کرتا نہیں وہ مجھ سے ہوتا نہیں. چلے جو نہیں ہوتا اس کو تو چھوڑ دیں, جو کرتے ہیں وہ تو کرنا ہی شروع کریں نا. صحیح بات ہے. اور وہی بات ہے ڈاکٹر آسیہ, میں آپ نے جیسے بات کی نا کہ یہ اسکلفل ایک پرسنالٹی جو ہوتی ہے, ڈگریز آپ چاہتے ہیں نا لے لیں, جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں یونیورسٹیوں میں جا سکتے ہیں, جو نہیں کر سکتے وہ تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, ایکسپلور کریں, کہیں نہ کہیں ہاتھ کا اسکل ملے گا. لیکن میرے خیال کے مطابق وہ ڈگریز بھی کرتے ہیں نا, کہیں نہ کہیں ہاتھ کا اسکل لینے کے لیے ان کو اپنے آپ کو ضرور آنا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے. اچھا, جو انگلینڈ میں ایک اسکول آف میڈیسن ہے, میں آپ کو بتاؤں جن لوگوں کا ہاتھ کا ہنر آتا ہے نا وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے. ان میں ایک مالی تھا, میں نے اس کی کہانی پڑھی تھی, جو سرجریز میں ہوتا ہے نا وہ مالی کو لیتے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ جس بندے نے زندگی اس کام میں گزاری ہوتی ہے اس کے پاس ڈگری ہو نہ ہو اس کو مہارت تو ہوتی ہے نا, اس مالی کو وہ بیچ میں شامل کیا کرتے تھے. بعد میں جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو انہوں نے اس کے کالج میں اس کی جو ہے قبر بھی بنائی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر بہت اچھے الفاظ لکھے, اب مجھے بات بھول گئی. اسی طرح کہتے ہیں کہ جب پاکستان ایٹم بم ڈیولپ کر رہا تھا نا تو اس وقت جو ہے نا وہ ایک خاص رفتار جو ان کو چاہیے تھی, جو ان کو نہیں مل رہی تھی, وہ ان کو جو ہے نا گلی کے کونے میں بیٹھے ہوئے لوہار نے کر کے دی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی جو مہارت, سب سے بڑھ کے القاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا داؤد کی کمائی اللہ کو بہت پسند تھی, کیونکہ وہ جو اللہ کے نبی تھے وہ ہاتھ کی کمائی سے, وہ جو لوہے کا کام کرتے تھے اس کے ساتھ وہ کماتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں یہ موچی کی جاب ہو گئی, یہ جابس انسان کو, اور یہ بالکل ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے کہ آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے اور آپ کو جو ہے نا پیسفل گراؤنڈ کرنے کے لیے جو ہاتھ کا کام فائدہ دیتا ہے. آپ کبھی دیکھیں ہم خواتین گھر میں کام والیوں سے کام کراتی ہیں, کبھی ہم اپنی الماریاں خود صاف کرنے لگ جائیں, اپنے برتن خود دھونے لگ جائیں, اپنے گھر کی صفائی خود کرنے لگیں, ایک دم آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کے ڈپریشن, آپ کی جو فرسٹریشنز, وہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کو ایک بڑی سینس آف آرگنائزیشن کا اور ڈسپلن کا اور تھنگز ان کنٹرول کا جو ہے وہ آپ کو احساس دلاتی ہیں. گارڈننگ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی جو ہے نا سائیکولوجیکل پرابلمس کے لیے اس طرح سے یہ کام کیے جائیں. تو ان چیزوں میں بڑی خوشی ہوتی ہے. پھر جب ایک پروڈکٹ سامنے بن کے آتی ہے انسان کو اتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ لک آئی ہیو ڈن اٹ. تو کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ یہ سب کام کرتے تھے, پاکستانی خواتین لازماً سلائی کرنا جانتی تھی, کھانا پکانا, سب چیزیں. اب آہستہ آہستہ جب سے وہ کمپیوٹر آ گیا, ہر چیز ہی وہ ہم نا جلدی جلدی کرنے لگے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس کا نقصان بھی تو ہوا ہے نا. صحیح بات ہے کہ ہم جو ہے نا پھر کوئی بات سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور بھی قابل ہو سکتے ہیں. ڈگریاں لینے کے باوجود لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے. دیکھیے نا ڈاکٹر آسیہ, ڈگریاں لینے کے باوجود یہ بھی تو ہے نا, ایک وقت ضروری تو نہیں کہ حالات ایک جیسے رہیں. کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ کی جاب ختم ہو گئی, آپ کا کچھ ہو گیا, انسرٹن ایسے ایک سچویشنز آ گئی ہیں. ونس یو آر اسکلڈ,
آپ کا ایک دن بھی ضائع نہیں جائے گا. آپ ہوں اپنے اسکل کو یوز کر کے کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اور کہیں میں نہ یہ کہیں لے سمجھتی کے ہوں کہ ضرور اگر آپ چلیں گے. جاب پر بھی ہیں نا تو آپ جی اپنی اسکلز کے اوپر بیس کر کے اپنا چھوٹا موٹا کام بالکل لازم شروع ضرور کریں, رکھیں اس پہ آپ انڈاؤٹیڈلی. ورکنگ کرتے رہیں. جس وقت وہ کام کنسیڈریبل ہو جائے اس وقت آپ کہیں گے کہ میں اپنی جاب چھوڑتا ہوں بالکل اور میں میں اس اپنے کام کے اسکل اوپر آ میں جاتا آتا ہوں. ہوں انڈاؤٹیڈلی, ہاں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. اور کاروبار میں اور محنت میں جو برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ تو اس میں تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر آسیہ. میرے حال کے مطابق الحمدللہ چیزوں کو ہم نے کافی حد تک کور کرنے کی کوشش بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی آمین توفیق سم دے, آمین. ہماری غلطیوں کو معاف بھی فرمائے. ناظرین آپ سب نے دیکھا کہ الحمدللہ کوشش کی ہم نے ہر چیز کو کور کرنے کی. کہیں نہ کہیں آپ کے کنسرنز ہوئے تو ہمارا کچھ نہ کچھ پروگرام چلتے رہیں گے. آپ ہمیں ڈسکس ضرور کیجیے, ہم انشاءاللہ ان کو ضرور ڈسکس بھی کریں گے اور سولوشن کی طرف بھی جانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے, عمل کرنے کی بھی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.